داخل ہو چکا ہے دبئی میں. یہ ڈسکشنز کس طرح سے آگے بڑھ رہی ہیں؟ ہمیں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے دبئی میں ہونے والے ان مذاکرات کے ساتھ جو کہ ہمارے حکام اس وقت IMF سے کر رہے ہیں. کیا صورتحال ہے، کیا امیدیں ہیں اور کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ اس چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز ٹو انسائٹ ود جاوید ملک. ہم بات کر رہے ہیں ملک میں اقتصادی صورتحال جو اس وقت ہے کافی تشویش کن ہے. لوگ اور مبصرین یہ سوال کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس سچویشن کو ڈیل کر پائیں گے. یہ چیز تو بالکل واضح ہے کہ تمام مبصرین اس پر اگریڈ بھی ہیں کہ ماضی کی حکومت کی پالیسیز کے تسلسل میں یہ چیز سامنے آئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ہم نہ بھولیں کہ بین الاقوامی طور پر جو اس وقت ایک فائنینشیل کرائسس ہے، جو ایک مالی بحران نظر آ رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں اور یورپ میں، دنیا بھر میں ایک فائنینشیل کرائسس ہے جس کی بھی امپیکٹ ہمارے اکانومی میں ہو سکتی ہے. اگر ڈائریکٹلی نہ بھی ہو تو ان ممالک سے جن سے یہ امید کی جا سکتی تھی کہ وہ ہمیں اس موڑ پر ایک کیش انجیکشن دے سکتے ہیں، غالباً وہ خود اتنے پری آکیوپائڈ ہیں اپنے اندرونی معاملات خصوصاً اقتصادی فرنٹ پر کہ وہ غالباً اس کے قابل نہ ہوں. حکومت اس کو ڈیل کرنے کے لیے مختلف جو ہے وہ پیراہوں پر کام کر رہی ہے. ایک تو فرینڈز آف پاکستان کا فورم ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اکنامک ڈپلومیسی کے ایفرٹس جو ہیں وہ جاری ہیں. ملک کے اندر جو ہمارے اعلیٰ رہنما ہیں، وزیر اعظم اور صدر، وہ ممالک کے دورے بھی کر رہے ہیں جس حوالے سے ملک کے اندر ایک اقتصادی صورتحال کو سٹیبلائز کیا جا سکے. اس حوالے سے کیا صورتحال ایمرج ہوتی ہے یہ بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ ہمارے ملک کو اکنامک کرائسس میں چلے جانا ایک بہت سنگین نتائج لے کر آ سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو کہ سامنے آئی، ہمارے نئے جو اس وقت اکنامک ایڈوائزر آئے ہیں، بلکہ فائنانس ایڈوائزر آئے ہیں، شوکت ترین رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی ڈسکشنز جو ہیں وہ IMF سے بھی دوبارہ سے کی جا رہی ہیں. اور کچھ مبصرین یہ سمجھتے ہیں کہ IMF کے پروگرام میں جانا غالباً ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہوگا. لیکن ایک اور مبصرین کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کو اس وقت ایک کیش انجیکشن کی ضرورت ہے. اس وقت میرے ساتھ لائن پر ہیں ایک اقتصادی تجزیہ نگار شاہد کادار صاحب. السلام علیکم کادار صاحب. کادار صاحب، جو اس وقت صورتحال ہمارے ملک کے اندر اقتصادی فرنٹ پر ہے، کچھ رپورٹس یہ ہیں کہ IMF سے ہم رجوع کرنے والے ہیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ہماری اکانومی کو وہ کیش انجیکشن فراہم کرے گا، اور اس کے لانگ ٹرم اثرات کیا ہو سکتے ہیں ملکی اکانومی پہ؟ کیا وہ مثبت ہوں گے یا منفی؟ دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے اب ان سے گفتگو جاری ہے، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ 2-3 دن میں کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، اور اگلے ماہ IMF کا بورڈ بیٹھے گا اور اس معاہدے پر دستخط بھی ہو جائیں گے. تو یہ اگر خیال ہے کہ پلان A، پلان B اور پلان C ہے، وہ جو ذکر خیر ہوا ہے فائنینشیل ایڈوائزر کا، وہ ایک ہی پلان ہے. کیونکہ یہ جو ان کے دورے تھے چین کے اور سعودی عربیہ کی حد تک بھی، جہاں پر نسبتاً اس قسم کا بحران نہیں ہے جس کا آپ ذکر پہلے کر رہے تھے ترقی یافتہ ممالک میں، وہاں سے بھی کوئی خیر خواہ نتائج حاصل نہیں ہوا. آپ کو بھی پتا ہے کہ نہ آئل فیسلٹی کے حوالے سے اب تک کچھ ہمیں کوئی نشاندہی کی گئی ہے. کیونکہ اپوائنٹمنٹ کے فوراً بعد غالباً، کیا آپ میری تصحیح کریں گے اگر میں غلط ہوں، کہ اپوائنٹمنٹ کے فوراً بعد امریکہ تشریف لے کر گئے تھے اور چائنا کا دورے میں بھی شامل تھے، اور اس کے بعد آپ فرما رہے ہیں اور بھی کوئی دورہ ہوا ہے اس حوالے سے؟ جی، آپ کے سامنے چائنا نے اگر کچھ دینا ہوتا تو اب تک آپ کو پتہ چل گیا ہوتا، تو وہ بھی کچھ دینے کو اس لحاظ سے تو نہیں لگتا کہ وہ تیار ہے. تو IMF کے پاس جانا ناگزیر ہو گیا. آپ نے پہلے بھی ذکر کیا ایک اور حوالے سے کہ اگر اب ہم جائیں ڈونرز کے پاس، اور ایک تو چلو ورلڈ بینک ہو گیا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ جو کیپٹل مارکیٹس کی کنڈیشن ہیں ترقی یافتہ ممالک میں، اس میں سے ہمارے لیے، اور خاص طور پہ جب سے اسٹینڈرڈ اینڈ پور اور موڈی نے ہماری کریڈٹ ریٹنگ بھی ڈاؤن گریڈ کی ہے، اس کے بعد ہمارے لیے ممکن نہیں کہ کیپٹل مارکیٹ سے کچھ لے سکیں. نہ ان حالات میں کوئی پرائیویٹائزیشن ہو پائے گی، اور نہ ہی ہمارے لیے ممکن ہوگا کہ ڈونرز کوئی زیادہ پیسے ہمیں
میں ویسٹ کے حوالے سے بات کروں، مغربی ممالک کے حوالے سے کہ وہ ہمیں کچھ دے پائیں. تو اب ان حالات میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ ہو تو آئی ایم ایف کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے. آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو وہ سارے ڈونرز کیونکہ ان کے بورڈ پہ بیٹھے ہیں ان کو سب کو اکٹھا کر لیں گے، ان کو تسلی بھی دیں گے کہ جی ہم یہ جو مریض ہے اس کے لیے ہم نے جو دوائیاں مقصود کی ہیں یا کوئی سرجری یا کسی قسم کی وہ جو دوائیاں کڑوی بھی ہوں گی اور کچھ حد تک ظاہر ان کا ڈوز بھی سخت ہوگا، تو وہ ان کو تسلی دیں گے کہ جی آپ فکر نہ کریں، مانیٹرنگ اینڈ سرویلنس ہم بھی کریں گے. وہ قارا صاحب میں چاہوں گا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ماضی کی جو ہماری حکومت تھی اس کے اندر شوکت عزیز صاحب ایک بلند و بالا دعوے جو ان کے تھے ایز این اکنامسٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی لوگ ان کی ٹیم میں موجود تھے. آج جو ہم یہ حالات دیکھ رہے ہیں آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ اتنی اگر ہماری بہتر اکنامک سچویشن تھی اور جو ہمارے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے تھے اتنے عرصے سے، وہ کس حالت میں یہ حالات چھوڑ کے گئے ہیں؟ دیکھیے جاوید صاحب، کچھ حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ حکمت عملی کمزور رہی، کچھ ہماری پالیسی سازی بھی کمزور رہی، کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ فیصلہ کچھ پالیسیاں آپ فیصلہ آج کرتے ہیں اور اس کے نتائج کچھ عرصے بعد. بالکل یہ صحیح ہے. تو ایک تو وہ والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس حد تک بات آپ کو بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ یہ نہیں جس آپ نے جو فرمایا کہ جو فیصلے پہلے کیے جاتے ہیں ان کے اثرات ہمیشہ اکانومکس میں اور اس طرح کے معاملات میں بعد میں ہوتے ہیں، تو گویا اگر ہم یہ کہیں کہ ان کی پالیسیز کے اثرات آج ہو رہے ہیں، یہ صحیح ہوگا؟ لیکن کچھ یہ بھی ہوا کہ بڑی تیزی سے آپ کو یاد ہوگا کہ تیل کی بین الاقوامی قیمتیں بہت منڈیوں میں بہت تیزی سے بڑھی، ایک وہ والا بھی آ گیا، پھر وہ گندم کی. تو کچھ اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ بین الاقوامی اثرات بھی تھے، لیکن یہ کہنا کہ پالیسی سازی کمزور نہیں تھی اور حکمت عملی بھی ناقص تھی، وہ بالکل بجا ہے. جی تو ابھی کیونکہ کچھ ہمارے جو دوست ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اقتصادی ماہرین ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے تو ڈالر کو کنٹرول کیا ہوا تھا، وہاں پہ تو ریزرو جو تھے وہ صحیح تھے. دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ وہ آرٹیفیشلی انہوں نے کیا ہوا تھا اور سبسڈیز کی بنیاد پر اکانومی کو چلا رہے تھے. آپ کس اسکول آف تھاٹ سے؟ پچھلے 2 سالوں میں تو بہت زیادہ ہوں جاوید صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ سبسڈیز وہ کیونکہ الیکشن سامنے نزدیک آ رہا تھا تو وہ جو الیکشن کے حوالے سے سبسڈیز کو پاس آن نہیں کیا، تو اس کا ایک سرکار معافی چاہتا ہوں ابھی بھی حکومت آج بھی $3 ارب کے اعتبار سے روزانہ قرضے لے رہی ہے اسٹیٹ بینک سے. اور اب اگر آپ ذخائر کا دیکھیں جو ہمارے ذرا موازنہ کے ذخائر ہیں وہ بھی اس وقت ہر ہفتے تقریباً 20 سے 25 کروڑ ڈالر کے اعتبار سے گر رہے ہیں. اچھا اب وہ ٹھیک ہے اس میں کہ جو پرانے جو مسائل تھے ان لوگوں نے ان چیزوں کا حل جلدی نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج ہمیں کرنا پڑ رہا ہے ان چیزوں کا مقابلہ. تو وہ آپ کی بات بالکل جانب ہے. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آئندہ کیا کرنا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا، اور یہی میں چاہوں گا کہ اس موضوع پر آپ سے مزید بھی بات کروں. وقت کی قلت ہے لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیز تو ہم ضرور کہہ دیں گے کہ ان کی پالیسی سی، لیکن یہ توقع عوام اب موجودہ حکومت سے کر رہی ہے کہ وہ ان معاملات کو حل کریں، اور اسی لیے وہ برسر اقتدار بھی ہیں اور جو کوششیں یہ حکومت کر رہی ہے ان کو سراہنا بھی چاہیے. لیکن بہرحال رزلٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کیونکہ عوام پریشان ہے اس وقت. میرے ساتھ اس وقت لائن پر ہیں ہمارے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جس طرح سے آئی ایم ایف سے ہماری ڈسکشنز ہو رہی ہیں دبئی میں، اور ہم کیونکہ یہیں موجود ہیں میں نے چاہا کہ میں اپنے کولیگ ہمارے کورسپونڈنٹ جو ہیں بزنس کے حوالے سے اسد اللہ، ان سے ہم بات کریں، ان سے پوچھیں کہ کیا تو وہ اس چیز کنفرم کرتے ہیں کہ میٹنگ ہو رہی ہے، اور اگر ہو رہی ہے تو کیا اس کے آبجیکٹیوز ہوں گے. السلام علیکم اسد اللہ. وعلیکم السلام جاوید. اسد اللہ صاحب بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت میٹنگ ہو رہی ہے جو پاکستان کے ماہرین بلکہ ہماری کے حکمران جو ہیں وہ آئی ایم ایف سے کر رہے ہیں، کیا آپ اس وقت کنفرم کر سکتے ہیں کہ یہ میٹنگ ہوئی ہے، اس میں مذاکرات ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا ایجنڈا رہا اس میٹنگ کا؟ جی اسد اللہ. جی جاوید، بات ہوئی ہے. آج پاکستان کے آفیشلز یہاں پہ موجود ہیں. ایس ایچ شوکت ترین صاحب کی بات بھی ہو رہی تھی، اس کے بعد شمشاد اختر صاحبہ کا بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ بھی ہوں گی، لیکن آج کی میٹنگ میں دونوں صاحب موجود نہیں تھے، اور جو لوگ تھے انہوں نے میڈیا سے بات نہیں کی. اور جو اب تک کا ایجنڈا ہے اس سے پہلے بھی، کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام کے لیے ایس ایچ ورک آؤٹ تو بیک اینڈ پہ ہو رہا ہے، اور گورنمنٹ اپنے اینڈ سے جس طرح سے ترین صاحب نے بھی کہا کہ ہم اوائڈ کریں گے کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں نہ جا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شوکت ترین صاحب موجود نہیں تھے آج؟
جی شوکت ترین صاحب موجود نہیں تھے، ایسج میڈیا کے سامنے ان کی اپیرنس کہیں ہمیں نظر نہیں آئی، اور جو اب تک کی چیزیں سامنے آئی ہیں اس